وہاں پانی بھر رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نوجوان صاحب ان سے گپ شپ کر رہا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوا. تو انہوں نے کہا میں آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میری اونٹ کی جو نا وہ رسی ٹوٹ گئی تھی تو رسی کی تلاش میں آیا تھا. تو وہ کافر عورتیں تھیں جو پانی بھر رہی تھیں. آپ خاموش ہو گئے, واپس تشریف لے آئے, جوان بھی آ گئی. آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ اونٹ کی رسی ملی تمہاری؟ وسلم نے ان سے پوچھا اونٹ کی رسی ملی؟ تو تھوڑا سا شرمندہ ہوا صاحب نے. پھر مدینہ شریف آ گئے اس خوف سے کہ آپ پھر اس بات کا تذکرہ کریں گے, سامنے آنا بند کر دیا. ایک دن اچانک وسلم کے سامنے آج نے فرمایا تیری اونٹ کی رسی ملی؟ تو ہاتھ باندھ حضرت مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے معاف کر دیں. تو غیر محرم کے ساتھ باتیں کر رہا تھا نا جی, اس کا علاج فرمایا آپ. تیری اونٹ کی رسی ملی. یہ تزکیہ ہے جو سب زکی ہی تزکیہ فرماتے تھے. اب وہ ہمیشہ کہ ان کے قلب سے یہ مرض نکل گیا اور بات نکل گئی. اونٹ کی رسی ملی؟ نہیں معاف کر دیں. کوئی اس وجہ سے میں چلا گیا وہاں. وسلم نے اس کو تنبیہ فرمائی. کتنے دن تک اس میں رکھا. مدینہ میں بھی آ کر وہ سامنے نہیں آتے تھے. دن اچانک سے فرمایا اونٹ کی رسی ملی. اس نے کہا کہ مجھ سے خطا ہو, معافی چاہتا ہوں. باطن کا جو تزکیہ ہے یہ بھی نبی کا کام ہے, اور یہی صوفیہ کرام جو بزرگان دین وہ یہی کام کرتے ہیں, باطن کا تزکیہ. اور سب سے مشکل ترین کام یہ ہے, کاموں میں سب سے مشکل کام یہ ہے. اس لیے کہ ظاہری الفاظ اور ظاہری علوم جو تو سب یاد کر لیتے ہیں, لیکن باطن کا مزکہ ہونا اور اس کا تزکیہ کرنا اور نفس کی چالوں کو پکڑنا یہ آسان کام نہیں ہے. یہ وجدانیات سے تعلق رکھتا ہے, لہٰذا اس کا اپنا وجدان صحیح ہوگا تو پکڑ سکے گا. اس کا وجدان صحیح نہیں, اگر باطن کی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے تو کیسے پکڑے گا اگلے کے من میں کیا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حالات دیکھتے ہیں تو ایسی ایسی باریک باتیں پکڑی انہوں نے جس کا تصور نہیں کر سکتے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایک جملے میں اصلاح کر دیتے تھے. سید سلمان ندوی رحمہ اللہ کو آپ فرما رہے ہیں کہ جی مجھے باطن میں کیفیت محسوس نہیں ہوتی. دان فرمایا میرا ایک اردو رسالہ پڑھو. سید سلمان ندوی ہزاروں عربی صفحات مطالعے کیے ہوئے تھے انہوں نے, سیرت کی کتاب بھی لکھی. جی وہی, اور بڑے آدمی تھے, اور عرب میں ان کا غلغلہ تھا, عربی ایسے بولتے جیسے مادری زبان. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ہزاروں عربی صفحات پڑھے ہیں, کتابیں پڑھی ہیں, اور آپ مجھے 15 صفحے کا اردو رسالے کا مشورہ دے رہے ہیں. تو بس ایک جملہ لکھا, اگر آپ سمندر تھے تو دریا سے رابطہ کیوں کیا. بس اس جملے نے ان کی زندگی بدل دی. اوہو, یہ جو پندار علم ہے یہی رکاوٹ ہے, یہ پندار علم ہی رکاوٹ ہے. پندار علم رکاوٹ ہے, اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. بس پھر فوراً تھانہ بھون حاضر ہوا, 40 دن رہے حضرت کے پاس. پھر یہ شعر لکھا, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. پہلے اپنی معرفت ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو گئی. کون یہ تزکیہ ہے کہ باطنی مرض کو پکڑنا. ہمیں احساس بھی نہیں, سمجھ میں ٹھیک ہوں, پرفیکٹ ہونے کا احساس بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے. پہلے علاج نہیں کرتے نا لوگ, ہم ٹھیک ہیں
ان کسی کے پاس بیٹھیں گے ان کی حرکات و سکنات اور بات چیت سے سمجھ میں آ جائے گا. ایک طالب علم تھے, ان کی قرات بڑی اچھی, کراچی میں بڑی اچھی قرات کرنے لگ گئے. میرے پاس آتے جاتے تب میرے پاس آئے, لال رومال لگایا ہوا ہے اور اس طرح قاریوں کی ہیئت میں. ان کا لال رومال اتارو, ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں. تو خود کہتے ہیں کہ پھر یکدم مجھے احساس ہوا کہ بھائی میں کیا ہو گیا, ابھی تو میں اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اسٹوڈنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو بن رہا ہے. دیکھو جس وقت دنیا میں کوئی بھی چیز بن رہی ہوتی ہے نا جی, اس وقت مشینوں میں اور اس میں بھٹی میں اور کھیتی میں, اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی حیثیت بنتی جب کامل ہو جاتی تو پھر اس کی حیثیت. موٹر گاڑی بن جائے گی, شو روم پہ آ جائے گی, فصل کٹ جائے گی تو غلے میں آ جائے گی. تو طالب علم بھی ایک جب بن رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کو تو کبھی سیدھا کرنا ہے کبھی الٹا کرنا, اگر وہ سیدھا الٹا نہیں ہوگا تو بنے گا کیسے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ اللہ سیکھنا بھی چاہتے, تھوڑی سی ان پر وہ کر دو بھائی یہ نہیں کرنا, انہوں نے کہا نو جی یہ نہیں ہوگا. تو اس پر بڑی اچھی مثال دی کہ ایک آدمی نے کہا کہ میرے جسم پر شیر بنا دو, شیر اور ٹیٹو جو ٹیٹو ہوتا ہے. تو اس نے جب شیر بنانا شروع کیا پیٹھ پر, انہوں نے کہا پیٹھ پر شیر بنا دو. تو جب بنانے لگا تو اس نے وہ گرم سلائی کر کے نیلا تھوتھا لگاتے ہیں, وہ اندر چلا جاتا, ہمیشہ کے لیے نشان پڑ جائے. انگریز تب بدبخت رنگ برنگے ہوتے ہیں. اب تو منہ کے اوپر بھی کرنے لگے انگریز, ایسے نہ لائے. اب ایک انگریز دیکھا تو منہ کے اوپر کہتے اتنا بھدا لگ رہا تھا, میں نے کہا اللہ کی اتنی خوبصورت چہرے کو تباہ کر دیا, اور یہ پھر اترتا نہیں ہے دوبارہ. جو ہی لگایا تو اس کو تکلیف, کیا کر رہا ہے. ان کا یار میں دم بنا رہا ہوں دم سے. ان نے کہا یار دم نہ بناؤ, دم کے بغیر بھی شیر ہوتا ہے. اس نے پھر دوبارہ کیا, لگایا دوں گا. اب کیا کیا پاؤں, یار لگڑا بھی تو ہوتا ہے نا, پاؤں چھوڑ دو. پھر کہا انہیں کان, اور کان کے بغیر بچہ بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھی تیرے بس میں نہیں ہے شیر بنوانا. مولانا فرماتے ہیں نا رومی کہ گر تو ہر زخم میں, گر تو ہر زخم میں, گر تو ہر زخم میں کینا پر کینا روی. اگر ہر شے کی ڈانٹ پر تجھے غصہ آئے گا تو چرا سیکلے, تو سیکل کیسے ہوگا اور تو چپکے گا کیسے بغیر کسی محنت کے. لہذا یہ باطنیات کا جو معاملہ ہے یہ وجدانیات سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے کہتے ہیں حضرت نے لکھا ہے تھان رحمۃ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے, نہیں سمجھ سکتے. آپ کی باطنی کیفیات کیا تھی, نہ ظاہری نہ باطنی. معراج پر گئے, کیا کیا کیفیات تھیں, قرآن نازل کیوں, اس لیے کہ اس کے سمجھنے کے لیے آپ کا لیول ہونا چاہیے, اور ہمارا لیول ہو نہیں سکتا. ہمیں کیا پتہ وحی کی کیا لذت ہوتی تھی, وحی کس طرح آتی تھی, اور نبی کو پتہ ہے. ہمیں اجمالاً پتہ ہے, ہم اجمالاً جانتے ہیں. لیکن رسول اللہ ہمارے بارے میں تفصیلاً ان کو علم دیا گیا کہ آنکھ میں جا رہے ہیں, شفاعت کریں گے, یہ کریں گے, وہ ساری دعائیں کر رہے ہیں, وہ ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ تعلق ہے, ہمیں اتنا نہیں ہے. لہٰذا ان کا جو ہم پر تعلق ہے, محبت احسان ہے, ہم اس کا عشر اشیر بھی نہیں. پہلے وہاں سے ہے پھر ہم ہیں. کہتے ہیں کہ جو عشق اول در دل معشوق پیدا شد. عشق سب سے پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے, پھر عاشق صاحب عاشق ہوتے ہیں. اگر اس کے دل میں میلان نہ ہو تو کبھی عاشق نہیں ہو سکتا. تو آپ کو ہم سے عقائد محبت ہے کیونکہ آپ کو ہماری حقیقت پتہ ہے. ہمیں تو آپ کے بارے میں اجمالی جانتے ہیں. تو آپ کی محبت کی وجہ سے ہمیں آپ سے محبت ہے. بہرحال کیا حال خیریت ہے.